अस्सलाम वालेकुम। इंशाअल्लाह हम आज भी सूरह बकरा का मुताला जारी रखेंगे। असल में कुछ दिन पहले मैंने दोबारा कुरान शरीफ का तर्जुमा और कुछ तशरीह पढ़ना शुरू की है, तो इस दफ़ा मेरी ख्वाहिश थी कि मैं अपने मुताले में आप लोगों को शरीक कर सकूं। और आज इस सिलसिले में हमारी चौथी नशिस्त है और इंशाअल्लाह आज हम लोग सूरह बकरा की आयत नंबर 87 से लेके 112 आयत तक का मुताला करेंगे और कहीं कहीं हम लोग इसकी तशरीह भी बयान करेंगे तक कि ये आयत किस रेफरेंस से आई है और किस वक्त ये आई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयत नंबर 87। और बेशक हमने मूसा को किताब दी, इसके बाद पै दर पै रसूल भेजे। हमने ईसा बिन मरियम को खुले मोज़े दिए और रूहुल कुद्दूस जिब्रील के ज़रिए उसकी तायद की। फिर क्या जब कोई रसूल तुम्हारे पास हुक्म लाए जो तुम्हें पसंद न हो तो तुम तकब्बुर करने लगो और एक गुरूह को तुम झुटलाना और एक गुरूह को कत्ल करने लगो। वो कहते हैं हमारे दिल गिलाफ़ों में बंद हैं, मगर अल्लाह ने इनके कुफ्र की वजह से इन पर लानत कर दी, सो वो बहुत ही कम ईमान लाते हैं। और जब अल्लाह की तरफ से इनके पास ऐसी किताब कुरान पहुंची जो उस तौरात की तस्दीक करती है जो इनके पास है, हालांकि वो इससे पहले इसकी बरकत से काफिरों पर फतह मांगते थे, फिर जब वो आ गया जिसे उन्होंने पहचान रखा था तो वो उसके मुनकिर हो गए, सो इनकार करने वालों पर अल्लाह की लानत हो। क्या ही बुरी है वो चीज़ जिसके बदले उन्होंने अपने आप को बेच दिया। वो अल्लाह की नाजिल की हुई चीज़ों का इस ज़िद में आकर इनकार करने लगे कि वो अपने वसल वही को अपने बंदों में से जिस पर चाहता है क्यों नाजिल कर देता है, सो वो गज़ब पर आए गज़ब के मुस्तहिक हो गए और काफिरों के लिए तो ज़िल्लत का अज़ाब है। और जब उनसे कहा जाता है कि इस पर ईमान लाओ जो अल्लाह ने नाजिल किया है, तो वो कहते हैं हम उस पर ईमान लाएं जो हम पर नाजिल किया गया है, जबकि वो इसके बाद की वही इनकार करते हैं, हालांकि वो कुरान बरहक है और इस तौरात की तस्दीक करता है जो उनके पास है। आप उनसे पूछिए कि अगर मोमिन थे तो तुम इससे पहले अल्लाह के नबियों को कत्ल क्यों करते थे। बिलाशुबा तुम्हारे पास मूसा की खुले मोर्जे लेके आया, फिर भी तुमने उसके बाद बछड़े को माबूद बना लिया, तुम तो थे ही जालिम। यह आयत नंबर 92 है। इसकी थोड़ी तशरीह में डिस्कस कर लेते हैं। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तौरात लेने के लिए कोहिनूर पर गए तो उनकी गैर मौजूदगी में बनी इसराइल ने यानी यहूदियों ने एक बछड़ी की परस्तिश शुरू कर दी। यहाँ पर उसका जिक्र है। मैं आयत का तर्जुमा दोबारा पढ़ लेता हूँ। बिलाशुबा तुम्हारे पास मूसा खुले मोर्जे लेके आया, तो फिर भी तुमने उसके बाद बछड़े को माबूद बना लिया, तुम तो थे ही जालिम। जब हमने तुमसे अहद लिया, तुम पर कोहे तूर को उठा लिया कि जो कुछ तुम नहीं दें उसे मजबूती से थाम लो और सुनो। उन्होंने कहा कि सुन लिया, मगर मानेंगे नहीं। इनके कुफ्र की वजह से इनके दिलों में तो बछड़ा घिर कर गया था। आप कह दीजिए उनकी कुफ्र की वजह से इनके दिलों में तो बछड़ा घर कर गया था। आप कह दीजिए अगर तुम मोमिन हो तो तुम्हारा ईमान तुम्हें बहुत ही बुरा हुक्म दे रहा है। आप कह दीजिए अगर अल्लाह के यहाँ आखिरत का घर दूसरों के अलावा ख़ास तुम्हारे लिए है तो तुम मौत की तमन्ना करो अगर तुम सच्चे हो। अब वो अपने इन अमाल के सबब जो उन्होंने आगे भेजे हैं कभी इसकी तमन्ना नहीं करेंगे। अल्लाह ज़ालिमों को खूब जानता है। अल्लाह ज़ालिमों को खूब जानता है। आप इनकी ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा हरीस पाएंगे। आप इनको ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा हरीस पाएंगे, हत्ता के मुश्रिकों से भी ज़्यादा। इनमें से हर एक ये चाहता है कि काश उसे 1000 बरस की उम्र दी जाए। जितनी ज़्यादा उम्र भी इनको अजाब से नहीं बचा सकती। जो कुछ वो करते हैं अल्लाह को खूब देख रहा है। जब आप उनको ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा हरीस पाएंगे, हत्ता के मुश्रिकों से भी ज़्यादा। इनमें से हर एक ये चाहता है काश उसे 1000 बरस की उम्र दी जाए। इतनी ज़्यादा उम्र भी इनके अजाब से नहीं बचा सकती। जो कुछ वो करते हैं
اللہ اس کو خوب دیکھ رہا ہے۔ آپ کہہ دیجیے کہ جو شخص جبریل کا دشمن ہو تو ہوا کرے، اس نے تو اس قرآن کو اللہ کے حکم سے آپ کے دل پہ اتارا ہے، جو پہلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، مومنوں کے لیے ہدایت و خوشخبری ہے۔ اس کی تھوڑی تشریح ہم پڑھ لیتے ہیں۔ یہ آیت نمبر 97 ہے۔ عہد نبوی میں یہودی یعنی حضرت جبریل کو اپنا دشمن قرار دے کر ان کے ذریعے سے آنے والی وحی کو قبول کرنے سے انکار کرتے تھے۔ اس کے جواب میں فرمایا، وحی تو اللہ تعالیٰ کی ہے، جبریل تو محض اللہ کے حکم سے وحی لانے والے ہیں۔ عہد نبوی میں یہود حضرت جبریل کو اپنا دشمن قرار دے کے ان کے ذریعے سے آنے والی وحی کو قبول کرنے سے انکار کرتے تھے، اور اس کے جواب میں فرمایا گیا، وحی تو اللہ تعالیٰ کی ہے، جبریل تو محض اللہ کے حکم سے وحی لانے والے ہیں۔ تو اس چیز کا ذکر اس آیت میں آیا ہے۔ میں آیت کا ترجمہ دوبارہ پڑھ لیتا ہوں۔ آپ کہہ دیجیے، جو شخص جبریل کا دشمن ہو تو ہوا کرے، اس نے تو اس قرآن کو اللہ کے حکم سے آپ کے دل پہ اتارا ہے، جو پہلی کتابوں کو تصدیق کرتا ہے، مومنوں کے لیے ہدایت و خوشخبری ہے۔ جو کوئی اللہ، اس کے فرشتوں، اس کے رسولوں، جبرائیل میکائیل کا دشمن ہے تو بلا شبہ اللہ بھی کافروں کا دشمن ہے۔ بلا شبہ تم نے آپ پر کھلی آیت نازل کی ہیں، بلا شبہ ہم نے آپ پر کھلی آیتیں نازل کی ہیں، نافرمان لوگ ہی ان کا انکار کرتے ہیں۔ کیا یہ حقیقت نہیں، جب کبھی انہوں نے کوئی عہد دیا تو ان میں سے ایک فریق نے اسے توڑ دیا، بلکہ ان میں سے اکثر تو ایمان ہی نہیں رکھتے۔ جب اللہ کی طرف سے ان کے پاس وہ رسول آئے جو اس کتاب کی تصدیق کرتا ہے جو ان کے پاس ہے، تو اہل کتاب میں سے ایک فریق نے اللہ کی کتاب کو پش پس ڈال دیا، گویا وہ اسے جانتے ہی نہیں، اور یہود اس کی پیروی کرنے لگے جس کو شیاطین سلیمان کی سلطنت میں پڑھا کرتے تھے۔ سلیمان نے کفر نہیں کیا، بلکہ وہ شیاطین ہی کافر تھے جو لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے۔ وہ یہود اس کی بھی پیروی کرنے لگے جو بابل شہر میں ہاروت اور ماروت دو فرشتوں پر اتارا گیا تھا۔ وہ دونوں کسی کو نہیں سکھاتے تھے جب تک کہ یہ نہ کہہ دیتے، ہم تو صرف آزمائش کے لیے ہیں، لہذا تم کافر نہ بنو۔ تو لوگ ان سے وہ بات سیکھتے تھے جس سے خاوند اور ان کی بیوی میں جدائی ڈال دیں، حالانکہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر اس سے کسی کو ذرا بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے۔ وہ اللہ کے حکم کے بغیر اس سے کسی کو ذرا بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے۔ وہ یہود ایسی چیز سیکھتے تھے جو ان کو نہ نقصان پہنچائے نہ نفع دے۔ بے شک وہ یہ بھی جانتے تھے جس نے جادو خریدا اس نے آخرت میں کچھ بھی حصہ نہیں، وہ بہت ہی بری چیز ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنا آپ کو بھیج دیا، کاش وہ جانتے۔ یہ آیت نمبر 102 ہے۔ اس کی تھوڑی تشریح میں بیان کر لیتا ہوں کہ یہود حضرت سلیمان علیہ السلام کو پیغمبر کے بجائے جادوگر مانتے تھے، اور اس آیت میں اس کی تردید ہے۔ تو اس آیت کا ترجمہ دوبارہ پڑھ لیتا ہوں میں۔ یہ آیت 102 ہے۔ حالانکہ اللہ کے حکم کے بغیر اس سے کسی کو ذرا بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے۔ وہ یہود ایسی چیز سیکھتے تھے جو ان کو نہ نقصان پہنچائے نہ نفع دے۔ بے شک وہ یہ بھی جانتے تھے کہ جس نے جادو خریدا اس کے لیے آخرت میں کچھ بھی حصہ نہیں، وہ بہت ہی بری چیز ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بھیج دیا، اور کاش وہ جانتے۔ اگر وہ ایمان لاتے، تقوی اختیار کرتے تو البتہ ان کے ہاں کا اجر بہتر تھا۔ اگر وہ ایمان لاتے، تقوی اختیار کرتے تو البتہ اللہ کے ہاں کا اجر بہتر تھا، کاش ان کو علم ہوتا۔ اے ایمان والو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لفظ رائنا نہ کہا کرو بلکہ انظرنا کہا کرو، اور توجہ سے سنو، کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ میں تھوڑی اس آیت کا نمبر ہے 104، تھوڑی اسی تشریح بیان کر لیتا ہوں۔ یہود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کرنے کے لیے رائنا کہا کرتے تھے، جس کا اصل مفہوم تو یہ تھا کہ ہم پر توجہ فرمائیں، مگر وہ یہ لفظ زبان موڑ کر اس طرح ادا کرتے تھے
اس میں توہین کا پہلو پیدا ہو جاتا تھا، اس سے منع کیا گیا ہے۔ تو اس کی آیت کا ترجمہ دوبارہ پڑھ لیتا ہوں میں۔ اے ایمان والو، تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے الفاظ رائنا نہ کہو بلکہ انذرنا کہا کرو، توجہ سے سنا کرو، وہ کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کافر لوگ خواہ اہل کتاب میں سے ہوں یا مشرکین میں سے، وہ اس بات کو ذرا بھی پسند نہیں کرتے کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر کوئی خیر نازل ہو۔ اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت سے خاص کر لیتا ہے، اللہ بہت فضل والا ہے۔ اس آیت کا ترجمہ میں پڑھتا ہوں، بہت امپورٹنٹ آیت ہے۔ کافر لوگ خواہ اہل کتاب میں سے ہوں یا مشرکین میں سے، کافر لوگ خواہ اہل کتاب میں سے ہوں یا مشرکین میں سے، اس بات کی ذرا بھی پسند نہیں کرتے کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر کوئی خیر نازل ہو۔ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت سے خاص کر لیتا ہے، اللہ بڑے فضل والا ہے۔ ہم جب بھی کوئی آیت منسوخ کرتے ہیں یا بلا دیتے ہیں تو ہم اس سے بہتر یا اس کے معنی لے آتے ہیں۔ کیا تم نہیں جانتے اللہ ہر چیز پہ قادر ہے؟ کیا آپ نہیں جانتے کہ آسمان و زمین کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے؟ اللہ کے سوا تمہارا نہ کوئی دوست ہے نہ مددگار۔ اللہ کے سوا تمہارا نہ کوئی دوست ہے نہ مددگار۔ اللہ کے سوا تمہارا نہ کوئی دوست ہے نہ مددگار۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے ویسے ہی سوال کیا کرو جیسے اسے پہلے موسیٰ سے کیے گئے تھے؟ اور جو شخص ایمان کے بدلے کفر اختیار کر لے، بلا شبہ وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ بہت سے اہل کتاب اپنی حسد کی بنا پر حق ظاہر ہونے کے بعد بھی یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں ایمان لانے کے بعد کفر کی طرف لوٹا دیں، سو تم اللہ کا حکم آنے تک معافی و درگزر سے کام لو۔ بے شک اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، بے شک اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور جو کچھ نیکی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے وہ تم اللہ کے پاس پاؤ گے، بے شک اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ یہ بہت ہی خوبصورت آیت ہے۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور جو کچھ نیکی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے وہ تم اللہ کے پاس پاؤ گے۔ جو کچھ نیکی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے وہ تم اللہ کے پاس پاؤ گے، بے شک اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہود و نصارہ کے سوا ہر چیز وہ یہ کہتے ہیں یہود و نصارہ کے سوا ہرگز کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا، یہ ان کو آرزو ہی ہے۔ آپ کہہ دیجیے تم سچے ہو تو اپنے دلیل لاؤ۔ حالانکہ جس نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا وہ نیکی کرنے والا ہے، تو اس کا اجر آپ کے رب کے پاس ہے۔ ان پر کوئی خوف ہوگا نہ غمگین ہوں گے۔ بہت پیاری آیت ہے۔ جس نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا وہ نیکی کرنے والا ہے، تو اس کا اجر آپ کے رب کے پاس ہے، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا نہ غمگین ہوں گے۔ یہ آیت 112 تھی۔ الحمدللہ آج کا مطالعہ میں یہاں رکتا ہوں۔ انشاءاللہ آئندہ کی نشست میں ہم 113 سے اپنا مطالعہ شروع کریں گے۔ اے اللہ مجھے ان آیتوں پر، مجھے اور آپ کو بھی ان آیتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ جزاک اللہ خیرن، آمین۔